بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 17 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 14 حسب معمول۔ سب سے پہلے اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی تفسیر اور انشاءاللہ پھر اس میں جو علمی نکات ہیں وہ بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ علیک اللہ کا فضل، علیک آپ کے اوپر یعنی اے نبی، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت طائفۃ، لہمت لام تاکید کے لیے ہے، ہمت اصل میں تھا ہامامت ضربت کی طرح۔ ہم کہتے ہیں ارادہ کرنا، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اہتمام، کہتے ہیں بڑے اہتمام سے یہ کام کیا ہے، باب افتعال استعمال ہوتا ہے، یعنی اہتمام کا مطلب باقاعدہ ارادہ کر کے انٹینشن کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ تو ہم ارادے کو، لہمت طائفۃ، طائفۃ منہم ان لوگوں میں سے، طائفہ ایک جماعت، ہمت ارادہ کر لیتی، ان یضلوک کہ وہ گمراہ کر دیں آپ کو، یعنی راستے سے ہٹا دیں آپ کو۔ گمراہ سے مراد اردو والا گمراہ نہیں ہے، عربی میں جو ضلالہ کا لفظ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے راستے سے ہٹ جانا۔ اردو میں گمراہی کا لفظ ذرا گاڑا لفظ ہے، تو یعنی یہ آپ کو صحیح راستے سے ہٹا دیتے۔ اگر اللہ کا آپ پہ فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت لہمت ارادہ کر چکی تھی، ان یضلوک کہ وہ آپ کو صحیح راستے سے ہٹا دیں۔ اضل یضل اضلالا، اکرم یکرم اکرامن کی طرح راستے سے ہٹا دینا۔ وما یضلون اور حقیقت میں یہ نہیں ہٹا رہے سیدھے راستے سے یا گمراہ نہیں کر رہے، الا انفسہم مگر اپنی ہے آپ کو۔ وما یضرونک اور نہیں، یضرونک نقصان پہنچا رہے، من شیئن کچھ بھی، کا کمانا آپ کو، یضرون ذرہ اصل میں تھا ضرر یضرورو، نصر ینصرو کی طرح نقصان پہنچانا، تو ذرہ یضرو پڑھا جاتا ہے، یضرون ینصرون کی طرح، اور نہیں یہ نقصان پہنچا رہے آپ کو مگر یعنی من شیئن ذرا بھی۔ وانزل اللہ اور نازل کیا ہے اللہ نے، علیکا آپ پر، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت۔ حکمت کا معنی عقل اور دانائی کی باتیں، جو کسی قوم کی ہدایت کے لیے اور کسی قوم کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے حکمت اور دانائی کی باتیں، وہ باتیں اللہ نے آپ پر نازل کی ہیں۔ وعلمک اور سکھایا ہے اللہ نے آپ کو، ما وہ چیزیں، لم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور ہے اللہ کا فضل آپ کے اوپر عظیمہ، بہت زیادہ عظیم۔ لا خیرہ کوئی خیر نہیں ہے، میں نے یہ شروع میں بتایا تھا نا، لا نفی جنس کی ہوتی، جیسے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، تو زبر آتا ہے اس میں اسم کے اوپر جس پہ لا داخل ہو۔ ایک ہوتا ہے لا رجل، آدمی نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے، لیکن لا رجلہ میں تاکید زیادہ ہے، لا رجلہ سرے سے کوئی بندہ نہیں ہے، تو لا خیرہ کوئی خیر نہیں ہے، فی کثیرن بہت سے لوگوں میں، من نجواہم ان کی سرگوشیوں سے۔ نجوا سرگوشی کو کہتے ہیں جو کان میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کثیر کا معنی سارے لوگ نہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم ان لوگوں کی سرگوشیوں میں، کثیر کا معنی بہت سی سرگوشیوں میں، لا خیرہ کوئی خیر نہیں ہوتی، خیر کی بات نہیں ہو رہی ہوتی بہت ساری سرگوشیوں میں، الا مگر من اس شخص کی سرگوشی میں، امر بصدقۃ جو حکم دے صدقہ کرنے کا، او معروف یا کوئی اچھا کام کرنے کا۔ معروف جو عرف کے یعنی معروف اور منکر یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، معروف نیکی کو کہتے ہیں، منکر برائی کو کہتے ہیں۔ معروف کو نیکی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ نکلا ہے عرفان سے، پہچاننا، معرفت، تو انسان کی نیچر ایسی ہے کہ اچھائی کو انسان پہچانتا ہے، یعنی اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، جیسے گویا وہ پہلے سے اس کو جانتا ہے۔ آپ جب کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کو پہلے سے جانتے ہیں تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور کسی اجنبی سے ملتے ہیں تو آپ کے تھوڑی سی ایک وحشت پیدا ہوتی ہے۔ تو گناہ کو منکر کہا گیا ہے کیونکہ اس انسان کو اس سے وحشت ہوتی ہے، برائی سے، جھوٹ بولنے سے، چوری کرنے سے،
اور معروف کو نیکی اس لیے نیکی کو معروف اس لیے کہتے ہیں نیچر انسان کی اس کی طرف مائل ہوتی ہے اگر وہ صحیح نیچر پر ہے انسان، تو پھر یہ لفظ ہر نیکی کو معروف کہا جانے لگا اور ہر برائی کو منکر۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں زیادہ تر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، الا من امر بصدقۃ، ہاں جو نیکی کا حکم دے، او معروف، جو صدقے کا حکم دے یا کسی بھی نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرے، جوڑ کا کام کرے، یعنی اس کی سرگوشی میں خیر ہی خیر ہے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو یہ اچھے کام کرے گا، یعنی صدقہ یا اور کوئی نیکی کا حکم یا لوگوں میں جوڑ، جو بھی یہ کرے گا، ابتغاء مرضات اللہ، مرضات کا معنی رضا، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، ابتغاء کا معنی تلاش کرنا، فسوف نؤتیہ، تو عن قریب، نؤتیہ، ہم اسے دیں گے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو رسول کی مخالفت کرے گا، شاقق یشاقق مشاققتاً، جس کو پڑھا جاتا ہے شاق یشاق مشاقتاً، ضد کرنا، ہٹ دھرمی کرنا، ضد اور ہٹ دھرمی میں کسی کے مخالف چلنا، تو ومن یشاقق الرسول، یہ لفظ وہاں بھی استعمال ہوا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، 5ویں پارے کے شروع میں نا، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان تمہیں شقاق کا خوف ہو، یعنی پھڈوں کا، لڑائی کا ہو، صلح نہ ہو رہی ہو، تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دونوں خاندانوں کے افراد کو بھیجو۔ تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا، بعد اس کے کہ تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت اس کے لیے واضح ہو چکی ہے، سیدھا راستہ اس کو پتہ چل گیا ہے، وَيَتَّبِعْ، اور اتباع کرے گا، غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کے علاوہ کے راستے کی، یعنی مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، نُوَلِّهِ، وَلَّا يُوَلِّي تَوْلِيَةً، وَلَّا یا یُوَلِّیُ تھا، سَبَّحَ یُسَبِّحُ کی طرح، تو نُوَلِّهِ، ہم اسے پھیر دیں گے، وَلَّا کا معنی پھیر دینا، اس کو پیٹھ پھیرنے کا معنی بھی آتا ہے، کسی کو پھرا دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، نُوَلِّهِ، تو ہم اس کو پھیر دیں گے، ماں، ادھر، تولا، جدھر وہ پھرا ہوا ہے، باب تفعل، تولا یا یتولی، یہ جدھر پھرا ہوا ہے ہم ادھر ہی پھیر دیں گے اس کو، وَنُصْلِهِ، اصلا یصلی، اصلاً کا معنی آگ میں داخل کرنا، اور ہم اسے داخل کر دیں گے جہنم میں، وساءت، اور کتنا ہی برا ہے، مصیرہ، ٹھکانہ، سیرورت یعنی لوٹنے کی جگہ، مصیر، کیسی ہی بری ہے وہ جہنم، ازروئے ٹھکانے کے، قرار کے لحاظ سے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بہت مختصر سا رکوع ہے یہ، تو یہ جو رکوع ہے اس کا پچھلے رکوع سے ہی تعلق ہے، اسی کی تکمیل ہے اس میں۔ پچھلے رکوع میں آپ نے پڑھا تھا، میں اس کی تفسیر اب بیان کر رہا ہوں، آپ نے پڑھا تھا کہ بشیر نامی ایک منافق نے چوری کی، اور حضرت رفاعہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب الزام لگایا قرائن کی وجہ سے، تو الٹا اس نے کسی لبید نامی ایک شخص پہ الزام لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع میں متاثر ہوئے بنو ابیرق، جو بشیر جس قبیلے کا آدمی تھا، ان کی باتوں سے، تو اللہ نے آپ کو تنبیہ کی کہ اس معاملے میں حضرت قتادہ اور حضرت رفاعہ وہ حق پر ہیں، اور یہ بنو ابیرق اپنے ساتھی کی غلط طرفداری کر رہے ہیں۔ تو یہ پورے واقعہ اللہ نے صحیح نبی کو بیان کر دیا، اور پھر وہ شخص مرتد ہو کے چلا گیا، بشیر نامی جو شخص تھا، اپنی بے عزتی اس نے محسوس کی۔ تو اب اس پورے پروسیس میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم کے اثر سے متاثر ہونا یا کسی قبیلے کی وجاہت سے متاثر ہونے سے بچایا، اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بتا بھی دیا کہ اس میں حق کیا ہے۔ تو اب اللہ اپنے نبی پر اپنا یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ اے نبی، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمتیں آپ پر نہ ہوتیں تو آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹ جاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو جا بجا وہ گائیڈ کرتا رہتا ہے، اور اگر آپ سے کہیں کوئی خطا ہوتی بھی ہے تو اللہ اس غلطی پر آپ کو تنبیہ کر کے غلطی سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، اس پہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا آپ پر فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک جماعت تو ارادہ کر چکی تھی،
ان یضلوکا کہ وہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتی. وہی بنو ابیرق کی جماعت تھی جو اپنی باتوں سے اور چکنی چپڑی باتیں اور یعنی اس کو جذباتی انداز میں پیش کرنا، جیسے کہ ہوتا ہے کہ لوگ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے نا اس کو بڑے جذبات میں آ کے ایک رونا دھونا، ایکسائٹیڈ ہو جانا، اس طرح کے یا ایسے دلائل دینا جو ہوتے صحیح نہیں ہے لیکن سامنے والا اس سے متاثر ہو جاتا ہے. تو اے نبی یہ لوگ تو ارادہ کر چکے تھے کہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں، لیکن وما یضلون الا انفسہم، جو بھی یہ کام کرے گا تو وہ آپ کو نہیں بلکہ اپنے ہی آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے، یعنی خود وہ غلطی میں مبتلا ہو رہا ہے. وما یضرونک من شیء، اور یہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یعنی آپ نے جو درست فیصلہ کیا اس میں آپ اب ان سے ڈریں نہیں کہ یہ قبیلہ ہے یا اس کے لوگ ہیں آپ کے خلاف آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ اللہ نے آپ پر آسمان سے کتاب نازل کی، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی بھی نازل کی، جس کو حدیث کہا جاتا ہے. قرآن تو اللہ کے اپنے الفاظ ہیں، اللہ کا اپنا کلام ہے، اور جو حکمت اور دانائی کی باتیں وہ حدیث کے الفاظ ہیں جن کا مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. الفاظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں، تو وہ بھی بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں. اور دنیا میں جتنے بھی فلاسفر گزرے ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں جن کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے اور ان کی باتوں کو نقل کیا جاتا ہے، جیسے شیکسپیئر کے انگریزوں میں ہے نا مقولے بڑے مشہور ہیں، شیکسپیئر نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. تو جتنے بھی مفکرین دنیا میں گزرے ہیں ان کی باتوں کو آپ ایک طرف رکھیں اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور ان کے جو پیغامات ہیں، ان کی جو باتیں آپ ان کے جو اقوال ہیں ان کو آپ اگر ایک طرف رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا وزن اور اس میں حکمت اور دانائی دنیا کے تمام دانشوروں سے کروڑہ گنا اس میں وزن زیادہ ہے. اسی کو قرآن حکمت کہہ رہا ہے کہ اے نبی یہ بھی حکمت ہم نے آپ کو سکھائی ہے، ہم نے آپ پہ نازل کی ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے کتاب بھی نازل کی، والحکمہ، اور حکمت بھی نازل کی. تو یہ بھی گاڈ گفٹڈ ہے یہ چیز. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ حدیث بھی حجت ہے. جو منکرین حدیث ہیں نا یہ کہتے ہیں بس قرآن میں جو لکھا ہے ہم عمل کریں گے، حدیث پر ہم نے عمل نہیں کر رہا کیونکہ یہ تو اپنے نبی کا اپنا وہ عمل ہے. ایسا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی آسمان سے نازل کردہ ہے. اسی وجہ سے وحی کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں. ایک وحی مطلوب کا معنی یہ جیسے مقتول میں نے آپ کو بتایا نا جس کو قتل کیا جائے، مضروب جس کو مارا جائے، مطلوب جس کی تلاوت کی جائے. تو ایک وحی مطلوب ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جس کی پراپر تلاوت کی جاتی ہے. اور ایک وحی وہ ہے جو غیر مطلوب ہے، جس کی پراپر تلاوت نہیں ہوتی لیکن ہے وہ بھی وحی. یہ کون سی وحی ہے؟ یہ حدیث ہے. تو جو وحی مطلوب ہے اس میں مضمون بھی اللہ کا اور الفاظ بھی اللہ کے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے کہ جب وہ وحی نازل ہو تو نبی اس کو اپنے الفاظ میں ڈیلیور کر دیں اس پیغام کو. نہ قرآن نے سختی سے منع کیا کہ آپ ایک حرف بھی اس میں تبدیل نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت گھبراہٹ ہوتی تھی اور آپ فوراً کاتب وحی کو بلا کے لکھواتے اور آپ اپنی زبان سے اس کو فوراً پڑھنا شروع کرتے کہ کہیں کوئی لفظ مجھ سے رہ نہ جائے. تو قرآن نے جب دیکھا، اللہ نے جب دیکھا کہ آپ پر اتنی آپ تکلیف میں ہوتے ہیں کہ اس خوف سے کہ کہیں ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہ ہو جائے اور آپ پر اس کا بہت بوجھ ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ نے پھر آیتیں نازل کی سورہ قیامہ میں، لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو اس میں حرکت نہ دیں، اتنی ٹینشن نہ لیں. ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرنا اور اس کا آپ کی زبان سے تلاوت کروانا یہ ہمارا کام ہے، اللہ آپ کو نہیں بھولنے دے گا. تو یہ بھی قرآن نے وعدہ کیا سورہ قیامہ میں بھی اور دوسرے مقام پر بھی کہ یہ اس میں آپ ٹینشن نہ لیں. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ٹینشن لیا کرتے تھے کہ ایک حرف بھی کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے اور جو اللہ نے میرے ذمہ کام لگایا ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تبدیلی واقع ہو جائے. تو یہ وحی مطلوب ہے. دوسری وحی وہ ہے کہ جس کا مضمون اللہ کی طرف سے ہے لیکن الفاظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، اور یہ حکمت سے تعبیر قرآن نے اس کو کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. ہاں اس میں الفاظ نبی کے اپنے ہیں اور ان الفاظ میں صحابہ نے بھی اس کو کیونکہ اس میں الفاظ کی اتنی ویلیو نہیں تھی
اس لیے صحابہ نے بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نبی نے کوئی بات اپنے الفاظ میں کہی تو صحابی نے ان الفاظ کو زیادہ رعایت نہیں کی بلکہ اس کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا. اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی. ایک ہوتا ہے روایت باللفظ, بالکل جو نبی نے جو الفاظ کہے تھے بعینی ہی انہی الفاظ کے ساتھ آپ نے نبی کے پیغام کو نقل کیا. تو بعض صحابہ نے ایسا بھی کیا ہے, بعض حدیثوں میں ایسا بھی ملتا ہے کہ ان میں ایک حرف بھی صحابی نے تبدیل نہیں کرنے دیا. لیکن ایسا بھی حدیثوں میں بکثرت ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارک تھے تو صحابی نے اس کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. تو ایسا بھی حدیث میں کثرت سے ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی حدیث ہمیں دو مختلف سندوں سے تھوڑی بہت الفاظ کی چینجنگ کے ساتھ ملتی ہے, لیکن یہ چینجنگ بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے, الفاظ کی چینجنگ تھوڑی بہت ہوئی ہے, کیونکہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ بذات خود مقصود ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی اگر کسی طرح ڈیلیور کر دیا جائے اپنے الفاظ میں تو وہ بھی کافی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں یہ کہوں کہ میں یعنی کسی کا پیغام آپ کو بتاؤں کہ بھئی اپنے بھائی کو آ کے میں کہتا ہوں کہ والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی سے کہو کہ جا کے پانی لے آئے. والد صاحب کے الفاظ کیا تھے؟ چھوٹے بھائی سے کہو کہ جا کے پانی لے کر آئے. تو اب بڑا بھائی گیا چھوٹے بھائی سے کہتا ہے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی سے کہو کہ جا کے پانی لے کر آئے. تو یہ تو الفاظ بھی وہی ہیں اور پیغام بھی وہی ہے, لیکن اس کو دنیا میں جائز سمجھا جاتا ہے کہ میں الفاظ نقل کرنے کے بجائے پیغام نقل کر دوں. تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں چھوٹے بھائی سے جا کے کہوں گا کہ والد صاحب پانی منگوا رہے ہیں, والد صاحب پانی پینا چاہتے ہیں تمہارے ذریعے سے. تو یہ سب مفہوم 100% وہی ہوگا اس کا. تو حدیثوں میں اس طرح ہوا ہے کہ صحابی نے بعض دفعہ مفہوم کو بیان کر دیا, بعض دفعہ صحابی نے تو الفاظ بیان کیے, تابعی نے مفہوم کو بیان کر دیا. تو احادیث میں اس طرح ہوا ہے, لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہوا. وانزل اللہ علیک, لیکن اکثر اس کی رعایت کی گئی ہے صحابہ کرام کے دور میں بھی کہ الفاظ بھی بعینی ہی اسی طرح سے نقل کیے جائیں. یعنی کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر حدیث میں ایسا ہو رہا ہے عموم, اور ہمیں ایسے ملتا ہے حدیث میں کہ صحابی کہتے ہیں یہ الفاظ میں نے نبی سے خود سنے اور میرے کانوں نے محفوظ کیے اور میں آپ کو دیکھ رہا تھا, یہ بتانے کے لیے کہ بھئی میں الفاظ بھی چینج نہیں کر رہا. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اور اللہ نے آپ پر نازل کی ہے کتاب بھی اور حکمت بھی. وعلمک, اور نبی اللہ نے آپ کو سکھایا ہے ما, وہ چیزیں لم تکن تعلم, جو آپ نہیں جانتے تھے. علوم اللہ نے آپ کو دیے ہیں. وکان فضل اللہ علیک عظیما, اور اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے. تو جہاں آپ سے کہیں خطا کا امکان ہوتا ہے یا خطا ہو جاتی ہے, اللہ آپ کو صحیح راستہ بتا دیتا ہے, اللہ آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے. یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے. آگے چونکہ وہ بنو ابیرک کے لوگ سرگوشیاں کرتے تھے نا رات کو بیٹھ کے, تو قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا کہ بھئی لوگ جب بھی سرگوشی کرتے ہیں تو عام طور پر ان کی سرگوشیوں میں خیر کم ہوتی ہے, شر زیادہ ہوتا ہے. یہ قیامت تک کے لیے ایک اللہ نے اصول بیان کر دیا. وجہ کیا ہے کہ انسان جب کھلے عام بات کرتا ہے نا تو اسے پتہ ہے 100 لوگ, ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ سن رہے ہیں. جیسے میں بھی باتیں کر رہا ہوں, کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے بھائی ہزاروں لوگ اور شاید لاکھوں کو اللہ یہ بات سنائے. تو کھلے عام جب بات کی جاتی ہے تو بڑے اچھے نعرے ہوتے ہیں, بڑی اچھی نصیحتیں ہوتی ہیں, خیر کی باتیں ہوتی ہیں, جوڑ کی باتیں ہوتی ہیں, سبھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب چپکے سے سرگوشیاں ہوتی ہیں نا تو پتہ ہے کہ بھائی جس کے کان میں بات کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے اور میں سن رہا ہوں, یا 2-3 آدمی بیٹھ کے چپ چپ کے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان باتوں میں اللہ کہہ رہا ہے خیر کا عنصر کم اور شر کا عنصر زیادہ. ان میں اکثر توڑ کی باتیں ہوتی ہیں, بخل کی باتیں ہوتی ہیں, غیبتیں ہوتی ہیں, بہتان تراشیاں ہوتی ہیں, اور ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے معاشرے میں خیر کے بجائے فساد پھیلے. تو اس کے سد باب کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ 2 آدمی جب کان میں بات کر رہے ہوں تو سمجھ لیں, بدگمانی کی اجازت تو نہیں ہے لیکن عموماً ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ سمجھ لیں کسی کی غیبت ہو رہی ہے, یا یہ کہ بخل کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ بھئی کیا ہے تم سارے پیسے غریبوں پہ لٹا دو گے, تم اپنا بھی تو خیال کرو, تم اپنی بھی تو صحت دیکھو, اور جو ہے دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, اور تمہارے تو لگتا ہے رشتہ دار جو ہے نا تمہیں نچوڑ کے کھا جائیں گے, تم بہنوں کو بھی دے رہے ہو اتنی عیدیاں اور بھائیوں پہ بھی خرچ کر رہے ہو, اور یہ کرو. یعنی جب چھپ کے بات ہوتی ہے نا تو اسی قسم کی اکثر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کھلے عام جب بات ہوگی تو صدقے پہ گھنٹوں گھنٹوں کے بیانات ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں چاہیے رشتہ داروں پہ خرچ کریں.
لیکن نجی محفلوں میں نہیں ہو. گھروں میں تو آپ کو بہت زیادہ یہ چیز دیکھنے کو ملے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھلی محفل میں ساسیں کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جب بند کمرے میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوگی, یعنی جب ساس سے آپ خطاب کروائیں گے نا, تو خطاب میں تو یہی ہوگا کہ بہو کا خیال کرنا چاہیے, بہو کا جو ہے نا اپنے بیٹے کو ترغیب دینی چاہیے کہ وہ اس کی جو بیوی ہے وہ بھی آخر کسی کی بیٹی ہے, اس کا خیال کرے اور اچھا سخاوت کا مظاہرہ کرے. تو ساس اگر کسی مجمع میں تقریر کرے گی تو بہوؤں کے حقوق بیان کر رہی ہوگی وہ. لیکن یہی ساس جب بند کمرے میں اپنے بیٹے کے کان میں بیٹھ کے بات کرے گی تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہی ہوتی کہ بیٹا اپنی بیوی کا خیال کیا کرو, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اپنی بہنوں کو سوچو, آج تمہاری بیٹیاں ہوں گی ان کا سوچو, تو ان کو سوچ کے دوسروں کی بیٹیوں کا بھی خیال کیا کرو, اس پہ خرچ کیا کرو, ہاتھ کھلا رکھو. یہ نہیں ہو رہا ہوتا بند کمرے میں. بند کمرے میں الٹا کام ہو رہا ہوتا ہے. جس ساس نے تقریریں کی ہیں نا بہوؤں کے فضائل پر اور سخاوت کے فضائل پر, کتابیں لکھی ہیں, وہ ساس, میں ان ساسوں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت میری تفسیر کا لیکچر نہیں سن رہی, تو وہ ساس کیا کریں گی, بند کمرے میں بیٹے کو کنجوسی کی بھی ترغیب دیں گی کہ سارا بہو پہ ہی اڑا دے گا تو, اور جو ہے اپنے ماں باپ کا, اپنی بہن بھائیوں کا تجھے خیال نہیں ہے, اور بیوی کے خلاف ورغلا بھی رہی ہوں گی, یعنی بہو کے خلاف کہ وہ تو یہ نہیں کرتی, وہ تو, یعنی ہر توڑ کا کام. یہی کام عورت اپنے شوہر کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے. اگر اسے مجمع میں بیان کرنے کا موقع دیا جائے, کوئی کتاب لکھنے کا موقع دیا جائے, تو بہوؤں کو سمجھائے گی کہ ساس کا خیال کرنا چاہیے اور خدمت کرنی چاہیے, شوہر کا بڑا درجہ ہے تو اس کی ماں کا بھی بڑا درجہ ہے. لیکن یہی عورت جب بند کمرے میں اپنے شوہر کے کان میں کچھ بات کرے گی تو وہ اکثر ساسوں کے خلاف, نندوں کے خلاف, جٹھانیوں کے خلاف. تو مطلب گھر میں بھی یہی ہو رہا ہے, دفتروں میں بھی یہی ہو رہا ہے. کھلے عام جب بات کر رہے ہوں گے, بڑی زبردست بات کر رہے ہوں گے, جنہیں مثال کے طور پر آپ کسی کمپنی کے ملازم ہیں, تو سارے جب کھلے عام کوئی جو پروگرام ہوتے ہیں نا, اس میں سب کمپنی کی ترقی کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ اگر یہ پالیسی اختیار کی جائے تو اس سے ہم زیادہ ترقی کر سکتے ہیں, یہ کیا جائے تو یہ ہماری کمپنی دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گی. لیکن یہی امپلائیز جب اکیلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو باس کی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اپنے حقوق کی بات زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, کمپنی کی ترقی کی باتیں کم ہو رہی ہوتی ہیں. یہی باس جب کھلے عام ملازمین سے بات کرے گا تو ملازمین کے حقوق کی بات کر رہا ہوگا, ان کی تنخواہیں بڑھانے کی باتیں کر رہا ہوگا. لیکن جب یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے سرگوشیاں کر رہا ہوگا تو الٹی باتیں کر رہا ہوگا. یعنی ایک ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا یہ المیہ ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا, لا خیر فی کثیر من نجواہم, فرمایا لوگوں کی سرگوشیوں میں, اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی, الا من امر بصدقۃ, ہاں اس کی سرگوشی میں خیر ہے جو یہ 3 کام کر لے. یعنی اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ کھلے محفلوں میں تو تم بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہو, جب نجی محفلوں میں بیٹھا کرو اور چھپ کے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگایا کرو تو اس میں بھی یہ والے کام کیا کرو, تو تمہاری نجی محفلیں اور تمہاری سرگوشیاں بھی اللہ کو پسند آئیں گی. وہ کیا کام کیا کرو, امر بصدقۃ, صدقے کا حکم دیا کرو. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ تنہائی میں کسی کے کان میں اس کو دوسروں پہ خرچ کرنے کی ترغیب دیں. اپنے اوپر خرچ کرنے کی ترغیب تو انسان کھلے عام نہیں دے رہا ہوتا, کھلے عام جب تقریر کرے گا تو دوسروں پہ خرچ کرنے کے لیے. لیکن جب بند کمرے میں کسی سیٹ سے بات کرے گا تو وہ اپنے اوپر خرچ کرنے کے فضائل بیان کر رہا ہوگا, دوسروں پہ خرچ کرنے کے فضائل نہیں بیان کر رہا ہوگا. یہ عام طور پر ہوتا ہے. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں, نا 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 نا, جب سرگوشیاں کیا کرو تو ترغیب دیا کرو صدقہ کرنے کی. تو وہ ساس بہت اچھی ہے جو اپنے بیٹے کو ترغیب دے رہی ہو بہو پہ خرچ کرنے کی. وہ بہو بہت اچھی ہے جو بند کمرے میں اپنے شوہر کو ترغیب دے رہی ہو اپنی ماں اور اپنی نندوں جٹھانیوں کا خیال کرنے کی, کہ بھئی اپنے شوہر کو کہہ رہی ہو کہ اپنی بہنوں کا بھی خیال کیا کرو, ان کے بچوں کا بھی خیال کیا کرو. اور وہ کمپنی کا جو اونر ہے وہ بہت اچھا ہے کہ جو جب اپنے جیسے اونرز کے ساتھ مل کے تنہائی میں بیٹھتا ہے تو ان کو ترغیب دیا کرے کہ بھائی میں اپنے ملازمین پہ بہت خرچ کرتا ہوں, تم بھی اپنے ملازمین پہ خرچ کیا کرو, اس پہ اجر ملتا ہے, یہ چیز برکت, مال میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نجی محفلوں میں ایک دوسرے کو چھپ کے صدقے کی ترغیب دیا کرو, او معروفن, یا اور کوئی بھی بھلے کام کی.
صدقے کو ہائی لائٹ اس لیے کیا کہ اس کی بہت کم ترغیب دی جاتی ہے. دوسری نیکیوں کی تو ترغیب دے دی جاتی ہے لیکن صدقے کی کم ترغیب دی جاتی ہے. انسان کی طبیعت میں بخل ہے, وہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی خرچ کرے تو مجھ پہ ہی کرے, دوسروں پہ کیوں کرے یہ خرچ. تو اللہ نے فرمایا دوسروں پہ خرچ کرنے کی ترغیب دیا کرو. او معروفین, یا اور بھی کوئی بھی اچھے کام کی ترغیب دے دیا کرو نجی محفلوں میں. او اصلاح بین الناس, یا سرگوشیوں میں جوڑ کی بات کیا کرو. ایسا کام کرو جس سے آپس میں جوڑ پیدا ہو. عام طور پر کھلی محفلوں میں تو جوڑ کی بات ہوتی ہے, تعریفیں ہوتی ہیں, وہ بھی بہت اچھا, وہ بھی بہت اچھا. نجی محفلوں میں غیبتیں ہوتی ہیں جس سے گھر ٹوٹتے ہیں, بہتان تراشیاں ہوتی ہیں. یہ بھی آپ گھروں میں بھی دیکھ لیں, مسجدوں میں بھی دیکھ لیں, دفتروں میں بھی دیکھ لیں. گھروں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, وہی جب ساس اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے گی تو بہو کی برائیاں چھپ چھپ کے اس کے کان میں کر رہی ہوگی, آواز بھی آہستہ ہو جاتی ہے. اور بیوی جب اپنے شوہر سے کر رہی ہوگی تو کبھی نہیں ماں کی تعریفیں یعنی اپنے شوہر کی, بلکہ اس کی برائیاں کہ وہ تمہاری اماں ایسی اور تمہاری بہنیں ایسی اور یہ کر کے گئی ہیں اور یوں کر کے گئی ہیں, پڑوس یوں کر رہے تھے, فلاں تمہارا بھائی تو ایسا ہے, اس کو تو خیال ہی نہیں ہے تمہارا, وہ تو سب باپ بن کے بیٹھا ہوا ہے تمہارے گھر میں. یعنی ہر وہ کام جس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بجائے کیا کیا کرو, جوڑ پیدا کیا جوڑ, ایسی باتیں کیا کرو جس سے جوڑ پیدا ہو. کوئی آپ کے سامنے غیبت کر رہا ہے تو آپ بتاؤ بھائی نہیں ایسا نہیں ہے, وہ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے, وہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے, وہ تو آپ سے بڑا متاثر ہے. تو اس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس, وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو اس لیے جھوٹ بولے تاکہ لوگوں میں جوڑ پیدا ہو جائے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. جمہور علماء یعنی امام مالک, امام شافعی اور احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ صریح جھوٹ بولنا بھی جائز ہے جوڑ پیدا کرنے کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے میں صریح جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہاں کذب جو ہے توریہ کے معنی میں ہے, اور اس کے ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ کذب یعنی جھوٹ کا لفظ قرآن میں توریہ کے معنی میں قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے. کہتے ہیں صریح جھوٹ تو نہیں ہے اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. تو یہاں مراد ہے توریہ. توریہ کا مطلب سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور لے اور آپ اس کا مطلب آپ کی نظر میں کچھ اور ہو. تو ایسی گول مول باتیں کرنا یعنی بالکل ہر جگہ کلیئر کٹ بات کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. آپ ہر جگہ جا کے کلیئر کٹ بات کر کے جو ہے نا, جو مثال کے طور پر ایک دو بھائیوں میں لڑائی ہے, ایک بھائی نے اس کی غیر موجودگی میں دوسرے بھائی کے بارے میں گالیاں دیں, اس کو برا بلا کہا. اب آپ دوسرے بھائی کو جا کے بتا رہے ہو تمہارا بڑا بھائی یہ ورڈنگ تمہارے لیے استعمال کر رہا تھا. اس نے پوچھا نا چھوٹے نے کہ میرے بڑے بھائی نے کیا کیا القابات سے مجھے نوازا ہے. آپ نے پورے وہ جو فحش گالیاں تھیں پورا اس کا تجوید کے ساتھ وہ گالیاں ڈیلیور کر دیں. یہ کہا ہے آپ کے بڑے بھائی نے. لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, آپ نے کہا میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں. اس نے مجھ سے پوچھا تھا بڑے نے میرے بارے میں کیا کیا کہا ہے, تو میں نے بتا دیا کہ یہ کہا ہے پوری تجوید کے ساتھ, اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے میں نے پورا بتا دیا. بھائی یہ تو اس سے تو نفرت پیدا ہوگی چھوٹے کے دل میں بڑے کی. تو آپ نے دلیل یہ دی کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولتا. اس نے پوچھا تھا کیا کیا کہا ہے, تو میں بات گھمانا میری عادت ہی نہیں ہے, میں تو کلیئر کٹ بات کرنے کا عادی ہوں. اگرچہ میری نیت لڑانے کی نہیں تھی, میں نے کلیئر کٹ بات کی ہے, بھائی میں اس سے گول مول باتیں نہیں ہوتی. تو یہ ایسے موقع پہ یہ بات غلط ہے. ایسے موقع پہ گول مول بات کرنا یہ زیادہ ثواب ہے. امام مالک, امام شافعی کے یہاں تو سری جھوٹ بول دو کہ اس نے گالی دی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں سری جھوٹ تو نہ بولو لیکن گول مول بات کرو. گول مول بات کیسے ہو سکتی ہے, بھائی آپ کو پتہ نہیں کس نے کہہ دی, بڑی بڑی گالیاں دی ہیں, کچھ وہ تھوڑی بہت کچھ آپ کی چیزوں پر اعتراض کر رہے تھے, وہ کچھ دو چار الفاظ جو انسان غصے میں کبھی کبھار کہہ ہی دیتا ہے, کوئی اس طرح کا تھا, وہ کوئی ایسا نہیں ہے. میں اس وقت وہاں موجود تھا, وہ اتنی بری باتیں نہیں ہیں جتنی آپ سمجھ رہے ہیں. اور پھر آپ نے تعریفیں شروع کر دیں, بھائی وہ کچھ ایسے اچھے الفاظ بھی کہتے اس نے. یعنی یہ انسان خود فیصلہ کر لیتا ہے ایسے موقع پہ کہ ایسے موقع پہ جھوٹ سے بچے بغیر آپس میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا. تو ایسے موقع پہ کلیئر کٹ بات کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, بلکہ گول مول گھما کے بات کرنا ایسے موقع پہ ثواب ہے. عام حالات میں تو باتوں کو گھمانا کوئی اچھا کام نہیں ہے, لیکن جوڑ پیدا کرنے کے لیے باتوں کو گھمانا اور ایسی بات کرنا کوئی گھما پھرا کے تاکہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں, تو یہ شریعت کا بہت اہم حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. بات چونکہ جھوٹ سے نکلی ہے تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے. تو وہاں بھی جھوٹ کا مطلب یہی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک کہ بعض دفعہ کلیئر کٹ بات کرنے سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے, تو اس میں بھی آدمی ایک بات کو تھوڑا گھما سکتا ہے. ہر بات گھر میں ایک دم بالکل صحیح شروع کر دیں گے تو گھروں میں لڑائیاں پیدا ہوں گی.
تو اس میں علماء نے اس کی مثالیں دی ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بیوی کسی دن اچھی نہیں لگ رہی ہے, آپ کو وہ اس کا لباس اچھا نہیں ہے, اب آپ ایک دم اس کے منہ پہ کہہ دیں کیا تمہاری عجیب سی شکل ہے, اور جیسے لوگ کر دیتے ہیں, اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اس میں انسان تھوڑا سا بات کو گھما دے کہ کوئی بھی طریقہ استعمال کر لے. کھانے میں ہے کہ اگر کھانا صحیح نہیں پکا تو ایک دم کہنے کیا تم بالکل ہی غلط پکاتی ہو, تو ایسا نہیں ہے, آپ تھوڑا سا گھما دیں کہ بھئی کھانا تمہارا ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن تھوڑی محنت کرو تو اور اچھا ہو جائے گا. تو بظاہر تو یہ غلط بات ہی ہے کہ اچھا تھا نہیں تو آپ نے اس کو اچھا کہہ دیا, لیکن اچھے کا مطلب اس سے بھی تو خراب پک سکتا تھا نا, اس سے کم از کم یہ اچھا ہے. تو گول مول بات جو ہے جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ شریعت میں اجازت ہے. اس لیے کہ اگر آپ کی طبیعت میں لچک نہیں ہوگی نا, آپ ہر جگہ یعنی ٹو دا پوائنٹ اور ایک دم کلیئر کٹ بات کرنے کے عادی ہوں گے, جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں, بعض کہتے ہیں ہم تو بھائی جو ہوتا ہے بس ہم دل میں تو رکھتے نہیں, ہم تو جو ہوتا ہے ایک دم سیدھی بات کرتے ہیں, تو یہ معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکتے, یہ لڑواتے رہتے ہیں لوگوں کو, فسادی ہوتے ہیں ایسے لوگ. ہاں کہیں سیدھی بات کرنی پڑتی ہے وہاں تو ضروری ہے, لیکن جہاں سیدھی بات کرنے سے آپس میں جنگ و جدال کا خطرہ ہو, لڑائیوں کا خطرہ ہو, آگ لگنے کا خطرہ ہو, وہاں شریعت کہتی ہے نہیں بھائی لوگوں کو لڑواؤ مت, بلکہ گول مول بات کر کے ان میں جوڑ پیدا کر دو. تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی یہ کام کرے گا, یعنی صدقے کا حکم دے گا, نیکی کا حکم دے گا, او اصلاح بین الناس, یا لوگوں میں نجی محفلوں میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, فسوف نؤتیہ ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ, جو بھی یہ کام کرے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس لیے کہا کہ جب ہم کھلی محفل میں بات کرتے ہیں نا تو اس میں تو ریاکاری کا اندیشہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ لوگ بولیں گے ماشاءاللہ اتنی اچھی تقریر کی حضرت جی نے, جوڑ کی بات کی ہے, کیسے زبردست ماشاءاللہ بہت اچھی بات. تو اس میں تو لوگوں کی تعریفیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جو نجی محفل میں جب کوئی چپکے سے جوڑ کی بات کرتا ہے تو اس میں لوگ تو سن ہی نہیں رہے, تو تعریف کہاں سے کریں گے. تو اس میں آپ کو موٹیویشن اللہ کی رضا کے جذبے کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ملے گی, نہ اس میں آپ کو پیسے مل رہے ہیں, نہ آپ کی عزت ہو رہی ہے, بلکہ بعض دفعہ اپنے مفاد پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے. عورت اگر اپنے شوہر سے کہے کہ اپنی بہنوں کا بھی خیال کیا کرو, تو عورت کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی میری طرف سے توجہ ایسا نہ ہو کچھ کم ہو جائے. تو یہاں تو اپنے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں مل رہا, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کچھ تو نہیں مل رہا, لیکن اگر اللہ کے لیے یہ کام کرو گے تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملے گا. تو اللہ کے اجر کو سوچ کے, مخلوق سے واہ واہ کی خاطر تو لوگ بہت کچھ کر لیتے ہیں. تو نجی محفلوں میں جب خیر کا کام کرو گے, تنہائیوں میں خیر کا کام کرو گے, تنہائیوں میں نیکیاں کرو گے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا, تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہاری اس نیکی سے غافل ہے, بلکہ اللہ کیا کرے گا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو بھی یہ کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے گا, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, عن قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے. یہاں اللہ نے عن قریب کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ انسان مایوس ہوتا ہے کہ میں تو جوڑ کی بات کر رہا ہوں, رشتہ داری کو جوڑ رہا ہوں, مسلمانوں میں آپس میں جوڑ پیدا کر رہا ہوں, انسانیت میں جوڑ پیدا کر رہا ہوں, مل تو کچھ بھی نہیں رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا فسوف, عن قریب ملے گا, فوراً نہیں ملتا. فوراً اگر ملنا شروع ہوتا تو ساری دنیا ہی جوڑ کر رہی ہوتی نا, سارے کوئی بھی نہیں لڑوانے کی. فوری تو لڑوانے میں مزہ آتا ہے, دوسروں کو لڑتا ہوا دیکھ کے آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو بے عزت ہو گئے, میری عزت ہو جائے گی. تو فوری جو فائدہ ہوتا ہے وہ شر کی بات میں ہوتا ہے, لیکن خیر کی بات میں فوری فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے تسلی دے دی ہے, ہوگا ضرور. فسوفا, اور زیادہ دیر نہیں لگے گی, عن قریب میں اجر دے دوں گا. عن قریب میں موت کے بعد بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ بہت جلد آنے والی ہے موت, ہم تو اسے دور سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ قریب ہے. اور عن قریب میں دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ہی اس کو اس کا اجر بہت جلد مل جائے گا. وہ دنیا کا اجر کیا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بیٹھے گی, آہستہ آہستہ لوگوں کو اس پر اعتماد آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ آدمی فتنہ پرست نہیں ہے. اس عزت سے دنیا کے بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں, مالی فائدے بھی اور جسمانی فائدے بھی, یعنی روحانی فائدے بھی, اخروی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, عن قریب ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اس آیت پر میں نے بہت سے علماء کو عمل کرتے دیکھا ہے. بسا اوقات ہم نے دیکھا کہ دو مسلمانوں میں لڑائی ہوئی, اب ہم تو نیوٹرل سے ہو جاتے ہیں نا, عام طور پہ لوگوں کی عادت ہے بھئی ان کا آپس کا مسئلہ ہے, وہ دو بھائی لڑے ہیں تو لڑتے رہے, ہمیں کیا ہے بھئی ان کا آپس کا مسئلہ ہے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں بہت سے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ حالانکہ وہ ان کے لیے اجنبی ہوتے ہیں, لیکن جب انہیں اطلاع ملتی ہے نا کہ یہ دونوں بات نہیں کر رہے,
تو وہ کسی طرح انکوائری کر کے گھستے ہیں ان میں، اور کہ بھائی یہ ٹھیک ہے ان کا مسئلہ ہے اور مجھے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن شاید میری محنت سے یہ آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ تو میں نے دیکھا ہے میاں بیوی کے اختلاف میں بعض لوگ محنت کر کے، بڑی قاتلانہ لڑائیاں ہوئی ہوئی تھیں، لیکن وہ ان کے معاملات میں گھستے ہیں، انکوائری کرتے ہیں اور ان میں صلح کرا دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے بھائی اس پہ اللہ نے بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، نوتی ہی، اللہ کہتے ہیں ہم دیں گے اس کو۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں یار ان کا معاملہ ہے، ہمیں کیا، لڑتے رہو ساری زندگی لڑتے رہو، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، گھروں میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں، اور چلو وقتی جھگڑے پہ تو انسان کہتا ہے ابھی جذباتی ہوئے میں لڑنے دو، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے وہ بیٹھیں، ان میں صلح کی کوشش کروائیں، پوچھیں بھائی غلطی کس کی ہے، تاکہ جس کی غلطی ہے اس کی اصلاح ہو سکے۔ نہ ان کا معاملہ ہے، ایسے بھی میں نے دیکھے 2 سال ہو گئے میاں بیوی میں بات چیت بند ہے، بھائیوں میں بات چیت بند ہے، بہن بھائیوں میں بات چیت بند، ماں باپ اور بیٹے میں بات چیت بند، لیکن لوگ کوئی سب سے پہلی ذمہ داری تو رشتہ داروں کی ہے کہ وہ جوڑ کی کوشش کریں۔ لیکن اب ہر آدمی بس جو ہے نا، یہ جو آج کل جو دنیا میں ایک نظام چل رہا ہے جو مذہب سے بغاوت والا نظام ہے، اس میں بس ہر آدمی اپنی نجی زندگی میں لگا ہوا ہے، میری دولت میرا پیسہ، یعنی وہ عورت سے بھی اگر تعلق قائم کرے گا نا تو اس کی یہ جو ایک سیکشول ڈیزائرز ہوتی ہیں بس وہ پوری کرنے کی حد تک، وہ بھی اپنے ہی فائدے کے لیے، اس کو گھر دینے کے لیے بھی تیار نہیں، گھر بسانے کے لیے بھی تیار نہیں، جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ تو یہ بیسک اس کی کیا ہے بھائی، میں اور بس میں کسی طرح صحیح رہوں اور میں کھاتا پیتا رہوں اور میں سکون زندگی گزاروں۔ تو یہ جو زندگی ہے، لائف اسٹائل ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے کمیونٹی کی شکل میں پیدا کیا ہے، جس میں رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پھر رشتہ داروں کے درجات ہیں، پھر پڑوسی ہیں، پھر آپ کا شہر ہے، شہر کے لوگ ہیں، پھر آپ کے کنٹری کے لوگ ہیں، پھر مذہب کے لوگ ہیں، پھر ایک انسانیت کا رشتہ ہے۔ تو ان بہت سارے رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جکڑ دیا ہے، تو اس میں ہمیں بیدار رہ کے زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ اور یہ تکبر کہ کوئی بھی جھگڑا ہو آپ کے پاس آئے، آپ بولو بس دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تم لوگوں کو نمٹانے کا، یہ بہت غلط بات ہے۔ ہاں بعض علماء کے پاس اس طرح کے جھگڑے آتے ہیں تو وہ اس وقت ٹائم نہیں دیتے، لیکن وہ ڈیلے کرتے ہیں، وجہ اس کی یہ کہ ان کے پاس رش بہت ہوتا ہے۔ تو اس بیس پہ کسی کو ٹائم نہ دینا یا اس کو کہہ دینا کہ آپ اگلے مہینے آئیں، کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی بہت لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، اس بیس پہ کسی کو مؤخر کر دینا ٹھیک ہے۔ تکبر کی بیس پہ یا استغنا کی بیس پہ وہ جھگڑے، ان کو میاں بیوی بعض دفعہ جھگڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے بھائی یہ آدمی درمیان میں پڑے گا تو ہمارا جھگڑا نمٹا سکتا ہے، لیکن وہ نیوٹرل بن جائے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تم لوگوں کا، یہ تکبر ہے۔ تو یہ اس سے بچنا چاہیے، اور اس کی انسان کو قدر اس وقت ہوتی ہے جب خود اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ کام کرنا چاہیے، اس میں بہت بڑا اللہ نے اجر رکھا ہے، اور اس میں اپنا مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جہاں آپ کا مفاد آ گیا پھر آپ کبھی بھی انصاف سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اسی مفاد سے بچنے کے لیے اللہ نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے گا۔ آگے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ جیسے یہ آیتیں ہیں یہ ہدایت ہیں، اس کے باوجود جو رسول کی مخالفت کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، اہل اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر جا رہا ہے ہم اس کو جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور بالآخر ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم کی آگ۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ رسول کی مخالفت اور مومنین کے راستے کو چھوڑنا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یعنی کیا مطلب، جو رسول کو فالو کرے گا وہ عامۃ المومنین ہی کے راستے کو فالو کرے گا۔ راستے سے مراد عامۃ المومنین، جس کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں، جو بھی مسلمانوں کے علماء صلحاء ہیں، جو اس کو، یہ آیت سب سے پہلے تو صحابہ کے بارے میں ہے، کیونکہ جب نازل ہوئی تو اس وقت مومنین تو صحابہ کرام تھے۔ تمام فقہا کا اتفاق ہے اس آیت کے بارے میں کہ اس آیت سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے، کہ اہل اسلام کسی بات پہ جمع ہو جائے نا، جمع کا مطلب وہ یہ سمجھنے لگیں کہ یہ جائز ہے یا یہ خیر کا کام ہے یا یہ شریعت میں لازم ہے، کسی بھی مسئلے پر جب سارے اہل اسلام کا جمع ہو جائیں گے تو وہ مومنین کا راستہ بن جائے گا۔ تو اس کی مخالفت اللہ اور رسول ہی کی مخالفت ہے، قرآن و سنت ہی کی مخالفت ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اجماع کے حجت ہونے کی بہت مضبوط دلیل ہے۔
اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک مضبوط دلیل ہے اجماع کے حجت ہونے کی۔ کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا قیامت تک کہ پوری امت غلط ہو جائے۔ تو اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی اگر کوئی شخص ایسی تشریح بیان کر رہا ہے، لیبل قرآن و سنت کا، مگر اس کی کو ایسے طرح سے ڈیفائن کر رہا ہے کہ کسی بھی دور میں امت مسلمہ اس تشریح کے خلاف تشریح پہ جمع ہو چکی تھی، تو اس کا مطلب وہ تشریح غلط ہے۔ پھر یعنی یہ شخص جو قرآن و سنت کی تشریح کر رہا ہے غلط ہے، کیونکہ ہمیں قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے نبی کے راستے کو چھوڑنے کو، مسلمانوں کے راستے کو چھوڑنا اور نبی کے راستے کو چھوڑنا ایک ہی چیز کے دو نام اللہ نے بیان کیے۔ تو کبھی بھی کوئی آپ کے سامنے اسکالر اور کوئی بھی مذہبی آدمی کوئی ایسی قرآن و سنت کی تشریح کرے کہ صحابہ اس کے خلاف چلے ہوں یا صحابہ کے بعد تابعین جمع ہوئے ہوں اس کے خلاف پر، تو وہ تشریح کبھی بھی معتبر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں اجماع کسی بھی دور میں مسلمان اگر کسی بات پہ جمع ہو جائے نا تو وہ حجت ہے، اس کے خلاف فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ امت کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ مذہب کو چینج کر لے، نہ بلکہ اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ امت غلط، یعنی قرآن و سنت کے خلاف بات پہ جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اگر امت آپ کو لگتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف بات پہ جمع ہوئی ہے تو اس کا مطلب وہ خلاف ہے نہیں، آپ کو اپنی عقل کے نقص کی وجہ سے وہ خلاف لگ رہا ہے۔ تو کبھی بھی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں جو آج جن کو اختلافی بنا دیا گیا ہے، جن میں ایک 3 طلاق کا مسئلہ، 3 طلاق کے مسئلے پر صدیوں امت کا اجماع رہا ہے، اس پر بہت سارے شواہد ہیں کہ 3 طلاقیں 3 کی مخالفت کرنے والے کو گمراہی کا حکم دیا جائے گا کہ یہ پکا گمراہ آدمی ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں بعض علماء کو غلطی ہوئی ہے، وہ مسائل اجماعی تھے لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اجماعی نہیں ہے، تو اس بیس پر ان کے مسئلے کو تو رد کیا جائے گا مگر اس عالم کو گمراہ نہیں کہا جائے گا۔ جیسے 3 طلاقوں کا 3 ہونا ایک مجلس کی، یہ اجماعی مسئلہ ہے، لیکن سعودی عرب کے شیخ بن باز تھے یا اسی طرح ابن تیمیہ 7ویں صدی ہجری میں فتویٰ دیتے کہ 3 ایک ہوتی ہیں۔ تو اب ہم اس مسئلے میں تو یہ کہیں گے کہ یہ 100% غلط ہے، لیکن اس شخصیت کو ہم گمراہ اس لیے نہیں کہیں گے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس میں اجماع نہیں ہے، ان کی اپنی رائے تھی۔ اگر ان کو پتہ ہوتا، علم ہوتا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، پھر بھی مخالفت کرتے تو وہ بھی گمراہ کہلاتے، لیکن ان کی رائے یہ تھی کہ یہ اجماعی مسئلے نہیں ہیں۔ لیکن جب علماء نے تحقیق کی تو پتہ چلا بھائی یہ اجماعی مسئلے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم شیخ بن باز کو اور العثیمین اور ابن تیمیہ اور ان جیسے جو علماء جو 3 طلاق کو ایک کہتے رہے ہیں، ان کے مسئلے کو تو غلط کہیں گے 100%، لیکن ان کی شخصیت کو 100% غلط کہنا یا گمراہ کہنا درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کا خیال، ان سے غلطی ہوئی ہے، اجتہادی غلطی ہوئی ہے یہ سمجھنے میں کہ یہ اجماعی ہے یا نہیں ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اجماع نہیں ہے اس پر۔ تو اور اسی طرح خواتین اور مردوں کی نماز کا فرق بھی ہے کہ جو اہل حدیث علماء کہتے ہیں عورتیں سمٹ کے نماز نہیں پڑھیں گی، سمٹ کے نہیں پڑھیں گی، مردوں کی طرح پڑھیں گی، تو ان کی اس رائے کو تو ہم یہ کہیں گے کہ 100% غلط ہے، لیکن اس عالم کو ہم اس بیس پہ گمراہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نیت اجماع کی مخالفت نہیں ہے، ان کو یہ غلطی ہوئی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اجماع، اس میں اجماع نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ عالم سے اجتہادی غلطی ہوتی ہے اجماع کو پہچاننے میں، اس بیس پہ اس عالم کو گمراہ نہیں کہا جائے گا، البتہ اس کی رائے کو غلط کہا جائے گا۔ تو 20 رکعت تراویح میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم ان کو اجماع کے باوجود بھی فروعی مسائل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اجماع پہچاننے میں بعض علماء سے غلطی ہوئی ہے۔ تو جلدی سے میں اس رکوع کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، مکمل ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے بتا دیا اپنے نبی کو ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، کہ اے نبی اللہ کا آپ پہ بھی فضل نہ ہوتا تو آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹ سکتے تھے۔ تو آپ سوچیں ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیں اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی غلط راستے سے تو بچا کے رکھ، کیونکہ نبی کو جب اللہ کی مدد کی ضرورت ہے تو ہم اور آپ کو اللہ کی مدد کی کیوں ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے آپ پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے اور اپنے علم پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نبی کو اللہ نے کتاب اور حکمت سکھائی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس پہ ان لوگوں پر بھی اللہ کا احسان ہے جن کو نبی کے ذریعے علم ملا یا علماء کے ذریعے علم ملا، تو اس میں علم کی بہرحال فضیلت معلوم ہوتی ہے قرآن و سنت کے۔ تو جو شخص بھی امتی قرآن و سنت کا علم حاصل کرے گا وہ بھی اس فضیلت کا مستحق ہوگا، گو کہ درجات میں فرق ہے۔ اور تیسری بات کہ چپکے سے بھائی جب باتیں کیا کریں تو کوشش کریں وہ خیر کی باتیں زیادہ ہوں، کھلے عام تو سب کرتے ہی ہیں، جو نجی محفلوں میں باتیں ہوں ان میں ہمیں خیر کی باتیں کرنی چاہیے۔ اور چوتھا،
اجماع امت، اجماع کی حجیت کہ امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. جو نئے جو فرقے نکل رہے ہیں نا، پوری ایسا امیج بنا کے پیش کرتے ہیں گویا پوری امت غلط تھی، ہم صحیح ہیں، اب ہم بتا رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے وہ غلط کیا ہے. تو یہ خود غلط ہیں، کیونکہ امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 16 اور رکوع نمبر 18 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 15 پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.